اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، سائنسدان چاند پر چلے گئے، مریخ پر چڑھائی کر رہے ہیں، کائنات کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ کسی انسان نے بنایا؟ کیوں؟ سنو، جو چاند پر گئے تھے انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہاں ان سے پہلے کوئی انسان آیا، دیا نا یہ بیان، حقیقت بتائی انہوں نے کہ یہاں پہلے کوئی انسان نہیں آیا، تو مان لو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا چاند، کیونکہ یہاں کوئی انسان آیا نہیں، تم خود کہہ رہے ہو اور دعوے سے کہہ رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں آیا، تو پھر یہ انسان نے نہیں بنایا، اس رب کو کیوں نہیں مانتے ہو جس نے بنایا؟ یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ کائنات، یہ سمندر، برمودا ٹرائی اینگل، وہ مثلث جو بنی ہوئی ہے، قدرت نے بنائی ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے، جہاز ہو، کچھ ہو، چلا جائے وہ غائب۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے، پھر بھی مانتے نہیں، تو پھر ان لوگوں کی عقل کیا صحیح ہے؟ ایمان والا ہی صحیح ہے، عقل والا وہ جو رب کو مانتا ہے اور اس کی صنعت کو دیکھ کر پہچانتا ہے اور اس کا بندہ ہو کر اس کا شکر کرتا ہے۔ اے انسانوں، یہ جو تم زمین میں پھیلے ہوئے ہو، یہ ملک بنے ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ تمہارے ہاں یہ دیکھو، کہیں سبزہ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میوے ہیں، کہیں کیا ہے، تو یہ ساری کائنات رب نے بنائی ہے۔ ہمیں اس میں غور کر کے رب تعالی کو پہچاننا چاہیے اور اس کی پہچان حاصل کر کے اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جیلانے، جیم کے نیچے زیر، جیلانے اور مارنے والا کون ہے؟ آپ جلانے کہیں گے تو اس کا مطلب وہ آگ لگانا ہو جائے گا، جیم کے نیچے زیر لگائیں گے، یہ زندگی کے معنی میں جلانا اور مارنا، یعنی زندہ کرنا اور مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بے جان قطرے سے وہ پورا انسان بناتا ہے، اور روح اس انسان کے جسم میں سبب حیات، زندگی کا سبب روح ہے۔ یہ روح نکل جائے، کیا کہتے ہو؟ بندے کو مردہ کہتے ہو۔ وہ انسان جو نہیں تھا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جو ہے اس کو موت آئے گی، کون دے گا؟ اللہ۔ بندے بھی زندہ کرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو زندگی دی اس نے گویا سب کو زندگی دے دی، اور جس نے کسی ایک کو ناحق بے گناہ مارا اس نے گویا وہاں قتل الناس جمیعا، سب کو مار دیا۔ تو یہ قوت بندے کو بھی ملی ہے، بندے کو بھی، مگر وہاں اور معنی ہیں، رب کی اور شان ہے۔ اللہ کا
فرمانا کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بندہ اس طرح زندہ کرتا اور مارتا نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اللہ والے اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے. تو ان کا زندہ کرنا کیا ہے کہ مردے میں روح لوٹا دینا. کسی کی روح نکل گئی ہے اس کو واپس لوٹا دینا. مگر اللہ کا مارنا اور اللہ تعالی جس کو زندہ کرے اور جس کو مارے وہ اس کی شان، وہ کوئی اور کرتا نہیں. فرعون، نمرود خدائی کے دعوے کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ قرآن میں بیان ہوا نمرود کے ساتھ. نمرود نے کہا میں تمہارا رب ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے رب ہو گیا، تو رب نہیں ہے. اس نے کہا کیوں، رب کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے ایک آزاد شخص کو قتل کر دیا اور ایک قیدی کو آزاد کر دیا. کہنے لگا یہ اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. تو حضرت ابراہیم مسکرائے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. اب یہاں ایک بات اور بتانی ہے. آج کل ہتھیار ہیں لوگوں کے پاس. پہلے چاقو، چھریاں، تلوار ہوتی تھی، نیزے، بھالے، آج کل پستول، بندوق وغیرہ. آپ کسی پر گولی چلاتے ہیں تو آپ مارنے کا ارادہ کر کے کوشش کرتے ہیں، آپ روح نکال سکتے نہیں. آپ نے چھری چلا دی، رگ کاٹ دی، خون بہا دیا، مگر روح نکالنا آپ کا کام نہیں. چونکہ آپ سبب بنتے ہیں اس لیے آپ پر الزام آتا ہے کہ آپ نے قتل کیا. لوگ کہہ دیتے ہیں اس نے مارا، فلانے شخص نے فلانے کو مار دیا. مارنے والا کون ہے؟ کیوں نہیں فتویٰ لگتا اس پہ شرک کا؟ سوچیں. جو اولیاء پر ہم کہہ دیں اولیاء زندہ کرتے ہیں تو فتویٰ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں فلانے نے فلانے کو مار دیا تو فتویٰ لگاؤ نا، کیونکہ مارنے والا کون ہے؟ اللہ. تو آپ نے نام لیا ہے جس کا، وہ تو اللہ نہیں ہے، فتویٰ لگاؤ. بات کو نہیں سمجھے آپ. چونکہ وہ ذریعہ بنا ہے، اس نے ارادہ قتل سے کوشش کی ہے، اس لیے اس کا نام آتا ہے. مگر زندگی دینے اور زندگی لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ نہ چاہے اب 10 گولیاں مار لیں، 20 مار لیں، وہ نہیں مرے گا. اور اللہ چاہے تو بھلے کچھ بھی بہانہ نہ بنے، بندے کا ٹائم آ گیا، جانا ہے. پیر وارث شاہ صاحب نے لکھا نا، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنہ دے رزق دیاں ٹیریاں نے. کہ آسمان سے بھی گرے اگر اس کا رزق باقی ہے وہ مرے گا نہیں، بھلے آسمان سے گرے. تو بچانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ. وہ رب تعالی جل مجدہ، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہاں پہچانے احیا و امات، عربی جانتے ہوں تو احیا و امات کی بجائے مضارع یحیی و یمیت کے صیغے بیان ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یہ اللہ کی عادت مبارک ہے، اس کا انکار ہو سکتا نہیں، کرنا بھی نہیں. انڈا، ایگ،
بیضا، آپ کے یہاں مختلف نام ہے، بے جان نطفہ، مٹی، اس سے اللہ کیا کیا بناتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ حیات بخشنے والا ہے، زندوں سے زندگی لے لیتا ہے، بے جان کو زندگی دے دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قیامت کے دن اس نے سب کو دوبارہ جمع کر دینا ہے، بھلے چیتھڑے اڑ گئے، او جی ایک بوٹی نہیں ملی، وہ پھر زندہ کرے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور خاص اسی کے لیے یہ دن اور رات کی تبدیلیاں، کیسے دن آ جاتا ہے، کیسے رات ہو جاتی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کیسا نظام کائنات بنائی ہے۔ یہ دن رات کا مختلف ہونا، رات کے پیچھے دن ہے، دن کے پیچھے رات ہے، تعاقب میں، یہ مؤثر حقیقی طور پر یہ دن رات کرنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے سورج ہے۔ عام آدمی دیکھے گا تو فوراً کہے گا سورج ہے، سورج چھپ گیا، رات ہو گئی، سورج سامنے آ گیا، دن ہو گیا۔ تو اس سورج کو کس نے بنایا؟ سورج تو ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ سورج کو روک سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی ہلے ہی نہیں، ایک جگہ ٹک جائے، دن ہی دن رہے۔ ساری دنیا مل کے رات لا سکتی ہے؟ اونچی۔ اور دن کے وقت سورج چمک رہا ہے، اللہ اس کو سیاہ کر دے، گہن لگا دے، کوئی دنیا اس میں دوبارہ نور ڈال سکتی ہے؟ رب ہے۔ یہ سورج گرہن لگتا ہے، سورج کالا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بے نور کر دیتا ہے۔ تو مؤثر حقیقی اثر ڈالنے والا کون ہے؟ یہ کبھی دن کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ۔ 21-22 جون اور 21-22 دسمبر مشہور ہے، وہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اس موقع پہ سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ روزانہ ساعتوں کا فرق آتا ہے، کون کرتا ہے؟ اونچی گئی ہے، پھر بھی اس سے غافل ہو۔ اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کائے کے لیے دی ہے عقل، پہچانو یہ تبدیلی دن رات کی، یہ دن کا گھٹنا، کبھی رات کا بڑھنا، کبھی رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا، یہ کیا ہے؟ وہ ایک سورج، حالانکہ اس طرح کے 150 اور ہیں، یہ جو آپ کو ایک نظر آتا ہے نا، اس طرح کے اور کتنے